ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا. یہ ایک اور تیسرا اعتراض ہے. یہ اعتراض یہودیوں کے طرف سے، مشرکین کے طرف سے. اور یہ اعتراض کیسے پیدا ہوا؟ ایک تو سابقہ جو لفظ تھا راعنا، اس کے بجائے انظرنا کہنے کا حکم دیا. اور دوسرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ آپ بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی. تقریباً 16 یا 17 مہینے دوسرے پارے کے ابتدا میں اس کی تفصیل آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ مقدس کی طرف نماز پڑھی. 16-17 مہینے کے بعد حکم ہوا اب آپ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ لیجیے. تو یہ اعتراض کرنے لگے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کا کلام ہوتا تو ایک ہی کلام ہوتا، اس میں یہ تبدیلی کیوں آتی ہے؟ کبھی ایک حکم دیا اس کو تبدیل کر کے دوسرا حکم دیا جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا ما ننسخ من آیت، ہم نسخ نہیں کرتے ہیں، اٹھاتے نہیں ہیں کسی آیت کو. نسخ کا معنی علیحدہ کرنا، جدا کرنا، اور اصطلاح شریعت میں ایک حکم کے بجائے ایک حکم کو ختم کر دینا یا اس کے بجائے دوسرا حکم دے دینا. اور نسخ یہ تمام شریعتوں میں رہا. ایک اصول ہوتے ہیں، اصول دین، جیسے کہ توحید کا مسئلہ ہے، رسالت کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے. یہ تمام انبیاء علیہ السلام میں متحد رہا. آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک اس میں کسی کا کوئی رد و بدلہ، کوئی اختلاف نہیں رہا. البتہ فروعی جو مسائل ہیں اس میں سابقہ پیغمبر پہ جو حکم تھا دوسرے نبی کے آنے پہ وہ ختم کر دیا گیا. جیسے کہ بعض ادیان سابقہ میں اونٹ کا گوشت حرام تھا اور ہمارے شریعت میں حلال قرار دیا گیا. نماز کا طریقہ الگ تھا، روزے کا طریقہ، کیفیت، یہ سب الگ الگ، اور ایک ہی شریعت میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک حکم اترا، بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا. اصل میں حکم کی جو تبدیلی ہوتی ہے اس کی کئی وجوہات ہوتی. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ حکم نافذ کرنے والے سے غلطی ہو جاتی ہے. ایک حکم بنا لیا، ایک قانون بنا لیا، بعد میں ایسا ہوا کہ اسے احساس ہو جائے کہ حکم میں غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا دوسرا حکم ہونا چاہیے. اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی حکم نافذ کیا جائے، کوئی قانون بنا لیا جائے، لیکن زمانے کے تبدیلی کے ساتھ اس حکم میں بھی تبدیلی لایا جائے، حالات اس کی اجازت نہ دے. اللہ رب العزت کے لیے یہ دونوں وجہ نہیں تھی. نہ اللہ سے غلطی ہوتی ہے اور نہ اللہ کو حالات کے بدلنے سے اس میں تبدیلی کی ضرورت. اللہ رب العزت کو پہلے سے علم تھا کہ فی الحال یہ حکم ہے، مناسب ہے لوگوں کے حالات کے مطابق، اور بعد میں دوسرا حکم وہ مناسب ہوگا. جیسے ایک ڈاکٹر ہے، وہ مریض کو کہتا ہے آپ 3 دن تک یا ہفتے تک یہ دوائی استعمال کرنا، ہفتے کے بعد دوسری دوائی تبدیل کی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بھی بعض احکام میں یعنی کہ حکم بنانے کے بعد اسے نسخ کر دی. اب یہ جو نسخ ہے یہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ تو نسخ و حکم باقی رہے، جیسے کہ زانی مرد اور عورت
جو شادی شدہ ہو ان کو رجم کرنا، یہ قرآن میں آیت تھی، بعد میں وہ نسخ ہو گیا، تلاوت نسخ ہو گئی، ختم ہو گئی، اور حکم اس کا اب بھی باقی ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا حکم ختم ہوتا ہے، تلاوت باقی رہ جاتی، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے عزیز و اقارب کے لیے وصیت کا حکم دیا کہ آپ وصیت کر سکتے ہیں، اپنے مال کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ اور بعد میں اللہ نے میراث کی آیتیں اتاری تو جو وصیت کا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا کہ اب کوئی بندہ اپنے رشتہ دار کو، ایسا رشتہ دار جو میراث میں جس کا حق بنتا ہے، ایسے رشتہ دار کو وصیت جائز نہیں ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جس کا الفاظ کی تلاوت بھی نسخ ہو گئی اور اس کا حکم بھی نسخ ہوا۔ ایک روایت میں آتا ہے صحابہ اکرام کی ایک جماعت رات کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں، آگے بڑا ایک امام بنا ہے، اس نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا چاہی، بسم اللہ سے آگے اس کو وہ سورت ہی یاد نہیں آئی۔ نزول قرآن کا زمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ ایسی ایک سورت میں پڑھنا چاہتا تھا، میرے ذہن میں نہیں آئی، بعد میں ساتھیوں سے پوچھا، ان کے ذہن میں بھی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حکم اٹھا دیا گیا ہے، پہلے حکم تھا اب اسے اٹھا دیا۔ اور دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بعض متقدمین علماء نے کہا 500 آیتیں منسوخ ہو چکی، اور متاخرین کہتے ہیں 20، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 5 آیتوں کا گیر۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے جو علماء تھے وہ اس تک نہیں پہنچ سکے اور بعد میں آنے والے وہاں تک پہنچ گئے۔ یہ جو نسخ ہے اس کی تعریف میں علماء کا اختلاف۔ متقدمین علماء کہتے ہیں اگر کسی حکم کے ساتھ کوئی شرط بڑھا دی گئی ہو یا کوئی قیدہ، کوئی جزء کم کر دیا جائے، یعنی جزوی تبدیلی وہ نسخ میں شامل کیا، لہٰذا کہا کہ 500 آیتیں منسوخ۔ اور متاخرین علماء نے کہا کہ نسخ وہ ہے جس کا حکم بالکل یا ختم ہو، اور انہوں نے کہا 20 تک ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان میں بھی تطبیق دے کے صرف 5 آیتیں باقی رہتی ہیں جس میں نسخ۔ تو نسخ پہ یہ اجماع ہے۔ احکام الہیہ میں نسخ یہ تمام ادیان میں ما سوائے یہود کے اور معتزلہ کے ایک چھوٹی سی جماعت جو نسخ کے قائل نہیں ہے، اس کے علاوہ تمام ادیان میں نسخ پہ اجماع۔ تو فرمایا کہ ہم اگر کوئی آیت نسخ کر دیں، یعنی کسی آیت کی تلاوت ختم کر دیں، کسی تلاوت کا یعنی کسی آیت کا حکم ہم ختم کر دیں، او ننسہا، یا ہم بھلا دیں، آپ ناتی بخیر منہا، اس کے بدلے میں ہم آپ کو اس سے بہتر حکم دیں گے، ثواب کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے۔ پہلے عمل مشکل تھا، اب عمل آسان بنا دیا۔ جیسے کہ ابتدائی حکم یہ تھا کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے 1 سال تک عدت تھی، بعد میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ 4 مہینے اور 10 دن تک اس کی عدت رہے گی۔ تو اس میں آسانی ہے، 4 مہینے اور 10 دن، 1 سال کا عرصہ مشکل تھا۔ تو خیر بخیر منہا کا مطلب یہ ہے وہ ثواب کے اعتبار سے بہتر ہوگا، اور اسی طرح آسانی ہوگی، مشکلات کم ہوں گے یا اس کے برابر لائیں گے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ کے علم میں سب کچھ کہ کون سے وقت کون سا حکم مناسب ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں علم نہیں
کہ یقیناً اللہ کی ملکیت میں ہے تمام آسمان اور زمین آسمان میں جو چیزیں ہیں، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر اللہ رب العزت کے احکام پہ اعتراضات کرو گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ کے سوا کوئی معاون و مددگار نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے یعنی کہ عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو طرح طرح کے سوالات یہودیوں نے کیے۔ اب موجودہ جو یہود ہیں ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ تمہارے آبا و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام پہ اعتراضات کیے، سوالات اٹھائے، اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، اگر تم بھی اس روش پہ چلو گے تو آپ پہ بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ ہے سوالات پہ، اور بعض نے کہا کہ مومنین میں سے بعض نے بے جا سوالات کیے۔ اس موقع پہ یہ آنے والی آیتیں اتری، اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیلاً بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کے عمل کی توفیق